اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جن کا نام ہے محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف، بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب کی ابتدا بھی درود سے ہوتی ہے، کتاب کی انتہا بھی درود سے ہوتی ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت والا آپ نے ایک کتاب لکھ دی ہے جس کی ابتدا بھی درود سے ہو رہی ہے، انتہا بھی درود سے ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ایسی کتاب لکھ دی؟ وہ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ظہر یا عصر کا وقت تھا اور میں وضو کی تلاش میں تھا کہ میں نے دیکھا بیابان علاقہ ہے، میں نے وہاں پر ایک کنواں پایا۔ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کنویں کے قریب ہوتا ہوں، وضو کرنے کی حاجت سے میں کنویں میں دیکھتا ہوں، کنویں میں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی کھیلتی کھیلتی میرے قریب آ جاتی ہے، کہتی ہے حضرت والا پریشان نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے پر کنویں میں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، کنویں کا پانی بھی بہت نیچے ہے، میں کیسے وضو کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچی کہتی ہے بابا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انا محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات محترم توجہ فرمائے، وہ چھوٹی سی ننھی سی نوجوان ننھی سی 9 سال کی بچی محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتی ہے بابا آپ کے نام کے نغمے تو پورے مصر میں گائے جا رہے ہیں، آپ کے نام کے ڈنکے تو پورے مصر میں بج رہے ہیں، پر حالات یہ ہے کہ آپ سے کنویں سے پانی بھی نہیں نکل رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا شاید تو میری بات کو سمجھی نہیں، میں نے تو وضو کرنا ہے پر کنویں میں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بچی کہتی ہے بابا میں بتاتی ہوں کنویں سے پانی کیسے نکالتا ہے۔ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے عزت و جلال کی قسم وہ بچی وہیں سے قریب ہوتی ہے، اپنا لعاب دہن اپنا تھوک اس کنویں میں پھینک دیتی ہے۔ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا اس بچی کا تھوک پہلے کنویں میں گرا ہے، یہ کنویں کا پانی پہلے فوارہ بن کے باہر آ گیا ہے۔ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بچی وہیں سے کنویں کے قریب ہو جاتی ہے، اپنا لعاب اپنا تھوک اس کنویں میں پھینک دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ نہیں کر سکا، میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ اس بچی کا تھوک پہلے کنویں میں گرا ہے، یہ کنویں کا پانی پہلے فوارہ بن کے باہر آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد بن سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وضو کرنا بھول گیا، میں نے بچی سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ننھی سی عمر میں اتنے بلند و بالا رتبے کیسے پا لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ ننھی سی بچی کیا کہتی ہے؟ کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بچی کہتی ہے بابا میری چھوٹی عمر کو نہ دیکھو، میں اس چھوٹی عمر میں بھی ہر وقت محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں۔ بابا میں کھیلتی ہوں تو محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی ہوں، بابا میں سوتی ہوں تو سونے سے پہلے محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی ہوں، بابا میں اٹھتی ہوں تو محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی ہوں، بابا میں کھیلتی ہوں تو کھیلتے وقت بھی محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی ہوں۔ تو بابا جو زبان ہر وقت محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی رہے اس زبان میں یہ تاثیر آ جاتی ہے۔ وہ بچی کہتی ہے بابا کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بابا میرے تھوک میں یہ کشش اس طرح سے آ گئی ہے کہ میں ہر وقت محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی رہتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ میرے تھوک کے چند قطرے اس کنویں میں گرے ہیں اور کنویں کے پانی میں اجتناب پیدا ہو گیا ہے اور انقلاب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم جب اس بچی سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ تربیت کس نے کی، اب دیکھیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تھا کہ نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرو۔ وہ بچی کہتی ہے کہ بابا مجھے میری والدہ نے بتایا ہے کہ اگر تم ہر وقت محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی رہو گی تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرما دے گا۔ تو بابا میری ماں نے میری یہ تربیت کی ہے، مجھے یہ تلقین کی ہے کہ بیٹا
ہر وقت محمد عربی پر درود و سلام پڑھتی رہنا اور اپنے پردے کی بھی حیا کرنا۔ تو حضرات محترم وجہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرو، کہ جب عورت دیندار ہوگی تو وہ تمہاری نسلوں کو سنوار دے گی، جب عورت دیندار ہوگی تو وہ تمہاری نسلوں کی اچھی تربیت کرے گی اور ایک دن اسے عاشقانے رسول بنا دے گی۔ کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ حکم یہ تھا حضرات محترم، اب دیکھیے کہ معاشرے میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ بڑی ہی قابل غور بات ہے، توجہ طلب بات ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا عبادت ہے۔ حضرات محترم دیکھیں، سنت پر عمل کرنا عبادت ہے، یعنی کہ ایک جائز کام ہے، عبادت والا کام ہے نکاح کا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس جائز کام کو ناجائز طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ ذرا سی آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، بڑی ہی خوبصورت روایت ہے، بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ معاشرے میں بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا عبادت ہے۔ اب ایک عبادت والے جائز کام کو ہم ناجائز طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ کہ آپ دیکھیے شادیوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، جس کا شریعت محمدی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کہ جس کا شریعت محمدی سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم نے ایسی رسمیں اپنے اوپر ایجاد کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ دیکھیے سب سے بڑی رسم جو ہے، سب سے بڑی جو رسم ہمارے معاشرے میں جو منائی جا رہی ہے وہ ہے ویڈیوز کی، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں، خواتین کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور ہماری خواتین خصوصاً بالخصوص بیوٹی پارلر سے تیار ہی اس لیے ہو کر آتی ہے کہ ہماری ویڈیو بنے گی، ہم ویڈیو میں آئیں گے، وہ اپنے آپ کو منفرد دکھانا چاہتی ہے، اس لیے وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، وہ عورتیں کہ جن کو حکم یہ تھا کہ اگر وہ تیار ہو سکتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہو سکتی ہے، اگر وہ سچ دوڑ سکتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ وہ عورتیں کہ جن کو حکم یہ تھا کہ اگر وہ خوشبو بھی لگا سکتی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے، کہ وہ عورتیں کہ جن کو حکم یہ تھا کہ اگر وہ نعت بھی پڑھے گی تو اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ ان کی آواز نامحرم کے کان میں پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم ذرا توجہ فرمائیں، انہیں نعت پڑھنے کا حکم اس قدر ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز سے نعت نہیں پڑھ سکتی کہ ان کی آواز نامحرم کے کان میں پڑ جائے، کہ جن عورتوں